الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور اس کی برکتیں ہیں۔ جمعہ یوم مشہود ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام پر پڑھا جانے والا درود حضور کی بارگاہ میں بالخصوص پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور صدق کو حق کو جھٹلائے، اذ جاءہ جب حق اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ جہنم جو ہے یہ کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس حوالے سے علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہاں پر انہوں نے بیان کی کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یا یہ ان کی شریعت ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ اس طرح فرمایا ہو اور نہ ہی وہ چیز ان کی شریعت میں سے ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سوشل میڈیا کے نقصانات گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سوشل میڈیا کے کیا برے اثرات ہماری عوام پر اور ہمارے نوجوانوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ان میں بہت ساری صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو برے کاموں میں استعمال کرنا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ خرابیاں بھی چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ ویسے ایک طویل بحث ہے اس حوالے سے جو کی جا سکتی ہے، اور آپ لوگ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جو ہے وہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں،
مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے اور مذہب کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب سوشل میڈیا پر کسی بات کے حوالے سے مذہبی ٹچ دیا جائے تو یہ ایک بڑا ہی حساس سا معاملہ بن جاتا ہے، بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بات کرنا یا بات لکھ کر آگے اس کو سینڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی دین کو جانتا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی عالم نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا پر جب مذہبی ٹچ دیا جائے تو یہ بڑا حساس معاملہ ہو جاتا ہے، جہاں پر سوشل میڈیا پر ہمارے علماء حق جو ہے قرآن و حدیث کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث کا درس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی معلومات دیتے ہیں۔ وہاں پر ہی کچھ لوگ جو اسلام مخالف لوگ ہیں، اسلام سے مخالفت کر رکھنے والے ہیں، وہ اسلام مخالف لوگ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے باقاعدہ طور پہ اسلام کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے مسلمان لوگوں کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے کہ آیا ہم جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا استعمال کرنا خصوصاً مذہب کے حوالے سے کس طرح ٹھیک ہے اور کس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بعض اوقات دیکھا ہوگا، لوگ جو ہے وہ کسی بڑے سے فروٹ پر نا، بڑا سا فروٹ ہوتا ہے جیسے گھیا کدو ہوتا ہے جس کا وہ جو ہے حلوہ وغیرہ بنایا جاتا تھا، بڑا سارا ہوتا ہے، وہ گھیا کدو وغیرہ پر جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اللہ لکھ دیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی اور کوئی بات ایڈٹ لکھ کر جناب اس پہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی سبحان اللہ کہہ کے آگے شیئر کر دیں، سبحان اللہ کہہ کے آگے شیئر کر دیں۔ یا اسی طرح جو ہے وہ کچھ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں کوئی شے دے کر، یا ویسے اس نے ہاتھ میں کوئی شے پکڑی ہوتی ہے تو ایڈٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ دیتے ہیں، یا قرآن کریم میں سے کوئی آیت لکھ کر جو ہے وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سبحان اللہ کہہ کے آگے شیئر کر دیں۔ اب دیکھیں نوجوان لڑکی ہے تو وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کو دیکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں، اور فی زمانہ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے۔ چہرے کا چھپانا بھی عورت پر لازم ہے کہ عموماً جو ہے وہ چہرے ہی کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے، تو عورت کا چہرہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ غیر محرم عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھے اور نہ عورت جو ہے وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، یہ دیکھنا جو ہے وہ یعنی مرد بھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ عورت غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، اجازت نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اب کسی عورت نے وہ جناب کوئی شے اٹھائی ہوئی ہے، اس پر کسی بندے نے ایڈٹ کر کے، آج کل ایڈیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، بعد میں اس پر جو ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، ایسی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے بالکل چیز جناب اوریجنل ہے، اصل چیز ہے، حالانکہ وہ اصل چیز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر آگے شیئر کر دیں۔ بھائی آپ ایک غیر محرم عورت کی تصویر کو آگے شیئر کر رہے ہیں تو یہ تو شیئر کرنا ہی آپ کا درست نہیں ہے، یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، آپ نے آگے شیئر کر دیا تو وہ بندہ پھر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے، اور وہ جو گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے اس میں آپ کا بھی عمل دخل ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا نیک کام کر کے چلا جائے کہ بعد میں بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور گناہ جاریہ کی ایک کڑی اور ایک سلسلہ یہ ہے کہ بندہ کسی ناجائز چیز کو، جو حرام چیز ہے اس کو جناب سوشل میڈیا پر آگے شیئر کر دیتا ہے، آگے اس کو چلا دیتا ہے، آگے کسی کو سینڈ کر دیتا ہے، یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ گانے کو شیئر کر دیتے ہیں، بعض عورتوں کے ناچ گانے کو شیئر کرتے ہیں، بعض کسی فلمی جناب سین کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ چلے جائیں گے، آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، لیکن یہ چیز سوشل میڈیا پر آگے چلتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، تو یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گی،
خدارا ایسے نہ کریں. اگر آپ نے سوشل میڈیا پر کسی شے کو شیئر کرنا ہے، فیس بک پہ شیئر کرنا ہے، انسٹاگرام پہ شیئر کرنا ہے، یا واٹس ایپ کسی کو سینڈ کرنی ہے کوئی شے، تو اچھی چیز سینڈ کیجئے، اور سینڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق بھی کروا لیجئے کہ آیا یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے. بہت ساری غلط چیزیں ایڈیٹنگ کر کے جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، اور پھر ہمارے احباب اس کو جو ہے وہ انے واہ اس کو آگے چلاتے رہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بندے کے لیے گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، تحقیق نہیں کی جاتی. سوشل میڈیا پر ایسا بھی بہت سارا دیکھا گیا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ موضوع احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے موضوع احادیث کو آگے بیان کیا جاتا ہے. موضوع عام الفاظ کے اندر من گھڑت حدیث کو کہا جاتا ہے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس جھوٹ کو منسوب کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث، من گھڑت حدیث. ایسی حدیث جو ہے وہ قابل التفات نہیں ہوتی، ایسی حدیث، ایسی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ روایت مردود ہوتی ہے. اگر بندہ احادیث کا مطالعہ کرے تو جو احباب حدیث کو سند کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین ہیں، یہ حدیث کو آگے روایت کرتے ہیں، تو جہاں پر انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے حوالے سے کچھ شک ہو جائے تو وہ او کا لفظ استعمال کرتے ہیں. او کا معنی ہوتا ہے عربی میں یا، یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. تو کہا جاتا ہے یہ شک راوی ہے، راوی کا روایت کرنے والے کا شک ہے کہ آیا حضور کے یہ الفاظ تھے یا حضور کے یہ الفاظ تھے. اتنی زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مقدمۃ الشیخ، مشکات شریف کتاب ہے نا یہ احادیث کی، اس کے شروع کے اندر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول حدیث پر ایک رسالہ لکھا ہے، ایک رسالہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے. اس کے اندر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس راوی سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حدیث کے اندر جھوٹ باندھا ہے، اس نے جھوٹ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے کبھی بھی پوری زندگی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس شخص سے کبھی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، نہ روایت کی جائے گی، اس کی حدیث ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس شخص پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، حضور کی جانب جھوٹ منسوب کیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرنا، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں حدیث جو آیا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جی، اب اپنے پاس سے لگے ہوتے ہیں جی حدیث سے آیا ہے جی حضور دا فرمان ہے. اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، کوئی تحقیق ان کی نہیں ہوتی، اور آگے اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، جس شخص نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لیا ہے. اب وہ لوگ کہ جو بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے اور آگے کہہ دیتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آیا دیکھنا تو چاہیے یہ حدیث ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا لوگ استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بہت ساری من گھڑت روایات، بہت ساری موضوع احادیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. جیسے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے ان کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کے اندر ایک مثال یہ ہے کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی کہ جی فلاں تاریخ کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، تو کہتے ہیں جی
حدیث میں آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ فرمایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بن گیا ہے یا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اب یہ روایت جب بھی رمضان شریف قریب آتا ہے نا تو عموماً یہ روایت آگے چل پڑتی ہے جناب۔ اب ہمارے لوگ بھی انے واہ اس کو جناب آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، انگلیاں مارتے رہتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں کہ شاید میرے لیے جنت واجب ہو جائے، شاید میرے لیے جنت واجب ہو جائے۔ او بھائی جنت نہیں واجب ہو رہی ایسے، او بھائی ایسے جنت واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آپ کو بھی پتہ ہے اور آگے آپ اس کو چلا رہے ہیں تو جہنم نہیں کچھ اور واجب ہوگا، جنت واجب نہیں ہوگی بلکہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ حضور نے تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، جنت واجب نہیں ہو رہی۔ تو لوگ ہمارے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے جناب یہ روایت عام چل رہی ہوتی ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ فرمایا جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی، خوشخبری دی کہ فلاں تاریخ کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ استغفر اللہ، یہ حدیث موضوع ہے اور یہ حدیث من گھڑت ہے، لوگوں نے خود ہی اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے خود بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کر دی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی اور ہمارے خطبہ نے بھی اس کو بڑا رنگ دے کے بیان کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر جایا کرتے تو ایک دفعہ جناب وہ بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا، یہ ہمارے اسکول کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اس طرح کی بات۔ تو وہ ہمارے ٹیچر حضرات ان کو بھی پوری طرح معرفت تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ بھی آگے اس کو جناب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لگے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑھیا والا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پتہ کرنے چلے گئے تو یہ ہوا تو وہ ہوا، پورا رنگ دے کر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ملی۔ بڑے بڑے محققین نے بڑی بڑی کوشش کی لیکن یہ روایت کہیں پر بھی نہیں ملی۔ یہ پتہ نہیں کس نے گھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بس کرم ہی فرمائے، پتہ نہیں کس نے گھڑی اور آگے اس کو چلا دیا گیا۔ اور سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ اس پر شعر و شاعری بھی کر جاتے ہیں۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری ایک اور روایت کہ جس کو ہمارے خطبہ بڑا رنگ دے کر بیان کرتے ہیں اور خصوصاً یہ سور لگانے والے خطبہ، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہیں۔ انہوں نے جو من گھڑت روایات لوگوں کو سنا کے قصے سنا کے انہوں نے جو پیسے بٹورے ہیں نا، ان کے بھی کیا کہنے ہیں۔ یہ تو کل بروز قیامت ان کو پتہ چلے گا کہ کون سے واقعات ہم لوگوں کو کان پہ ہاتھ رکھ کے سور پٹ کے سناتے رہے ہیں جی۔ ان میں ایک واقعہ وہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور شعر و شاعری کے اندر بڑا اس کا عمل دخل ہے، اور ہمارے نقیب حضرات یہ جو محفلوں میں نقب نہیں لگاتے ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ جو ہے وہ اس میں شعر و شاعری جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں واقعہ کیا ہے جی، ایک بڑھیا تھی، وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو اس کو پتہ چلا تو وہ اپنا گھر کا سارا سامان باندھ کرنا اس نے باہر رکھ دیا۔ تو اب وہ کوئی اٹھانے والا نہیں اس کو مل رہا تھا، نہ وہ خود اٹھا سکتی تھی، اس نے گھر کا سامان باہر باندھا ہوا تھا گٹھڑی میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے پوچھا مائی تو باہر بیٹھی ہے؟ تو پھر وہ مائی نے جناب پورا وہ کہا جی پتہ چلا ہے مجھے معاذ اللہ یہاں پر کوئی جادوگر آ گیا ہے، تو جو اس کی باتوں میں لگ جاتا ہے یا جو اس کے ساتھ کلام کر لیتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے اور نیا دین وہ اپنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کو رنگ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جی معاذ اللہ اس کی گٹھڑی اٹھا لی، اس کو توڑ چھوڑ کر آئے، میکے چھوڑ آئے تو یہ ہو گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، سارا واقعہ بڑے رنگ کے ساتھ، اور آدھا گھنٹہ اس پہ تقریر ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی فٹافٹ اٹھ کے اس کے اوپر پیسے سٹ رہے ہوتے ہیں خطیب کے اوپر، اور خطیب بھی بڑے مزے لے کر شعر و شاعری کرتے ہوئے وہ جناب ان کو سنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ من گھڑت روایت ہے، بالکل جھوٹا واقعہ، کسی حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ بڑا چھانا، بڑی تحقیق کی، بہت لوگوں سے پوچھا، محققین علماء سے رابطہ کیا کہ یار یہ بھی کوئی حدیث ہے، ہمیں تو کہیں نہیں نظر آئی۔ کہا جی یہ کہیں پر یہ حدیث کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ قصہ گو خطیب اور کچھ ایسے لوگ جو شعر و شاعری کے بڑا شوق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے جناب والا کہیں سے یہ واقعہ نکالا ہے۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے اور اس کو بھی بعض اوقات شیئر کر دیا جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اس کو جو ہے عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں میں اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ تو نہیں بنائے جا رہا، جہنم میں ٹھکانہ تو نہیں بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 واقعے ہو گئے، ایک چوتھا واقعہ جی،
چوتھا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں جی معاذ اللہ لکنت تھی، تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آ کر بیان کیا جی یہ تو معاذ اللہ جو ہے وہ اذان میں کچھ غلطی کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو منع کر دیا کہ آپ نے آج اذان نہیں پڑھنی، تو حضرت بلال نے اذان نہ پڑھی تو صبح صادق کی طلوع نہیں ہوئی، صبح ہی طلوع نہیں ہوئی، جناب جبریل امین آئے جی، انہوں نے کہا جی صبح اس لیے طلوع نہیں ہو رہی کہ آپ کے غلام حضرت بلال نے آج اذان نہیں پڑھی، تو وہ اذان پڑھیں گے تو صبح ہوگی۔ تو یہ واقعہ بھی بڑے ہمارے قوالوں نے بڑا رنگ دیا ہوا ہے جناب والا، اس میں قوالوں نے بھی بڑا بڑا کمال کیا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ قوالوں نے باقاعدہ قوالیاں کی، شاعروں نے جو ہے وہ شعر برسا دیے، ہمارے نقیبوں خطیبوں نے بڑا بڑا اپنا حصہ ڈالا۔ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہا جاتا ہے جی یہ جو کیلا اترا تھا نا یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اترا ہے۔ کیوں جی؟ کہا جی وہ جب غزوہ احد ہوا نا تو غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، حالانکہ حضور کے دندان مبارک شہید، یار بولو تو صحیح نا، تھانوں تو نہیں گرمی لگتی پئی، مینوں بھی لگتی پئی، تھانوں بھی لگتی ہے، مینوں بھی لگتی ہے جی۔ تو جی کہا جاتا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ احد کے اندر معاذ اللہ دندان مبارک شہید ہو گئے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ دندان مبارک اگر شہید ہو جائیں تو حضور کے تو حسن پر لفظ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بالکل شہید نہیں تھے ہوئے غزوہ احد میں، صرف ایک دانت مبارک کا تھوڑا سا کنارہ مبارک جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کیا کرتے تھے تو وہاں سے نور کی شعاع نکلا کرتی تھی، نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی۔ تو دندان مبارک کے شہید ہونے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے۔ پھر اس پر کہا جاتا ہے حضرت اویس قرنی نے جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے معاذ اللہ سارے دانت توڑ دیا۔ استغفر اللہ، خدا کا خوف کرو، عقل کے ناخن لو، کیا بندہ بات بیان کر رہے ہیں یار، عجیب بات ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسی ہستی کا ہو، جلیل القدر تابعی ہوں، اور وہ یہ کام کیسے کر سکتے؟ اور یہ تو عقلاً اور شرعاً بالکل درست ہی نہیں ہے، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں اگر اس میں کوئی خیانت کرنا چاہوں، میں اس میں سے کسی شے کو توڑنا چاہوں، کاٹنا چاہوں تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ممانعت ہے، بندہ اپنے جسم کے اندر کوئی شے بھی کسی چیز کے اندر عمل دخل نہیں کر سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا، اس کو جان بوجھ کے کاٹ نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت ویسے کرنے کے لیے پھر جناب چونکہ آپ نے معاذ اللہ دانت توڑ دیے تھے تو دانت توڑنے کے بعد جو ہے وہ پھر اب آپ کھاتے کیا؟ کہتے ہیں جی پھر وہ کیلا نازل ہو گیا جی، وہ کیلا پھر حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا تھا جنتوں سے۔ یہ من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور بیان کر کے جناب سر لگا کے کان پہ ہاتھ رکھ کے پیسے بٹور کر اوگ گئے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے اندر ہم بھی آ جائیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تو کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہوئے ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہزاروں مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ آیا جس بات کو میں حدیث کہہ رہا ہوں، جس قول کو میں حضور کا قول کہہ رہا ہوں، جس فرمان کو میں حضور کا فرمان کہہ رہا ہوں، کیا واقعی وہ حضور کا فرمان ہے بھی ہے کہ نہیں؟ علماء سے پوچھنا چاہیے، جو محقق علماء ہیں، جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے، جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، ان سے لازمی طور پر پوچھنا چاہیے کہ آیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر ایک یہ مذہبی ٹچ جو دیا جاتا ہے بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو اس ٹچ کو استعمال کرتے ہوئے ٹچ کے ساتھ جو انگلی ٹچ کرتے ہیں جناب، اس ٹچ کے ساتھ یہ بجلی آ تو نہیں گئی، تو لائٹیں جلا دیں جی، بس ٹھیک ہے چل گئی، مہربانی، اللہ اکبر۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پر جو مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے نا، اس مذہبی ٹچ سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً عوام کو۔
عوام اہل سنت کو خصوصاً جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آیا جس شیء کو میں شیئر کرنے لگا ہوں حدیث سمجھ کے شیئر کر رہا ہوں، حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بھی ہے کہ نہیں، قرآن کے اندر یہ فرمان موجود ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ سوچ کے چلنا چاہیے، کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے۔ بہرحال سوشل میڈیا کے نقصانات، سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہے، برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں نوجوانوں پر۔ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان، اب میری طرف توجہ کریں گے، طبی نقصان جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ موبائل کا بکثرت استعمال کتنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر انسان اس چیز کو جان لے تو اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرے۔ اور یہ موبائل جو ٹیکنالوجی ہمارے لیے بنی ہے نا، یہ ضرورت کے لیے بنی تھی، لیکن ہم نے اس کو ضرورت کیا بنانا تھا، اس کو ہم نے اپنی ایک زندگی کا لازم جز اس طرح بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زندگی جو ہے وہ رک گئی ہے، ہماری زندگی بند ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی موبائل ہوگا تو کام چلے گا، نیٹ چلے گا تو کام چلے گا۔ ایک دن کے لیے اگر نیٹ بند ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کا پخانہ بند ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں کوئی نہیں آ رہی ہوتی کریں کیا۔ پھر نوجوان لڑکے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، یار شاید اس کا نیٹ چل رہا ہو، شاید اس کا نیٹ چل رہا ہو، تو نیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے اتنی پریشانی، اللہ اکبر، کہ شاید روٹی نہ ملنے سے بھی اتنی پریشانی نہ ہوتی ہو جی۔ اور اس کی تباہی کیا ہے، بربادی کیا، اور یہ طبی نقصانات کیا ہیں۔ طبی نقصانات ماہرین کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا موبائل کا بکثرت استعمال آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، بینائی کو متاثر کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، صرف نظر کمزور نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے، موبائل کے بکثرت استعمال کی وجہ سے جلدی امراض بھی بندے کو لگتے ہیں، جلدی امراض یعنی چہرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ جتنی سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ اگر بندے کے چہرے پر پڑے نا، وہ اتنا نقصان نہ کریں گی کہ جتنی یہ موبائل سے نکلنے والی شعاعیں بندے کے چہرے کو متاثر کرتی ہیں، اور جلدی امراض جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آپ کسی جلد والے ڈاکٹر کے پاس جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے پاس، کسی کی جناب چہرے کی جلد خراب ہوئی ہے، کسی کا کوئی معاملہ بنا ہوا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو جس طرح یہ سوشل میڈیا اور موبائل کا بکثرت استعمال آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، بینائی کو کمزور کرتا ہے جی، اسی طرح یہ موبائل کا بکثرت استعمال جلد کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس سے بے شمار جو ہے وہ جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نقصان ماہرین بیان کرتے ہیں کہ موبائل کے بکثرت استعمال کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم موبائل کا بکثرت استعمال کریں گے تو ہم اپنے خاندان کے افراد سے بات چیت کم کریں گے، اپنے خاندان کے افراد سے کم بیٹھیں گے، اور الگ ہو کر بندہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ کم بیٹھنا پڑے گا، دوستوں کے ساتھ کم جو ہے وہ کہیں آنا جانا پڑے گا۔ تو اس کا استعمال جیسے جیسے زیادہ ہوتا جائے گا بندہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بندہ تنہائی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، علیحدگی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نوجوان لڑکے جو پب جی زیادہ کھیلتے ہیں، پب جی ایک گیم ہے جس کے اندر مسلسل وہ گولیاں چلاتے ہیں، ایسے بچے جو کثرت کے ساتھ جنہوں نے پب جی کھیل لی، ایسے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، ایسے ڈپریشن کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اصل کے اندر گولیاں چلا دی، اصل کے اندر انہوں نے گولیاں چلا دی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ جانی نقصان کر دیا، جانی نقصان کر دیا۔ تو یہ بچوں پر بالخصوص بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ذہنی دباؤ، یہ اضطراب، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، بندہ پریشان پریشان، نوجوان ہمارے پریشان ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ اندر گڑ گئی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ادھی رات تک جناب والا یہ موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور موبائل کا بکثرت استعمال کرنے کی وجہ سے نیند میں کمی ہوتی ہے، نیند کم آتی ہے، اور جس بندے کی نیند کم ہوگی اس کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مدافعتی نظام جو ہے نا بندے کا درم برم ہو جاتا ہے۔ مدافعتی نظام یعنی بندے کے جسم کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت ہے کہ جو ڈیفنس کی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کو جسم پر لگنے سے روکتی ہے۔ جب بندے کی نیند پوری نہیں نہ ہوگی تو وہ بندہ جو ہے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مدافعتی نظام کو خراب کر بیٹھے گا،
مدافعتی نظام خراب ہو جائے گا، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھنا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اللہ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ادھی رات تک نانا میں جاگا تو مجھے لوگ کہیں گے پینڈو ہوئے، لوگ مجھے کہیں گے لے اینو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادھی رات تک تے جاگنا چاہیے نا، کہتے تو سوم بھی گیا سے اتنی جلدی، اور جیتے 12 بجے سن۔ اللہ اکبر، میں تینوں بھی 12 ایک دفعہ مارنے چاہیے نا کہ 12 بجنے کوئی آسان ہے بھائی جی؟ پھر کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، دیر تک سویا جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کا مفہوم روایات میں ملتا ہے کہ صبح کے ٹائم رزق بانٹا جاتا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے یا اس ٹائم جو فجر کا ٹائم ہے یا اس کے بعد والا ٹائم میں ہی سویا رہا، اس کو رزق کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ اور پھر نیند کی کمی، نظر کی کمزوری، ذہنی دباؤ کا بچہ شکار، ڈپریشن کا بچہ شکار، موٹاپا، یہ بھی موبائل کا بکثرت استعمال ہونے کی وجہ سے موٹاپا طاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہی نہیں ہے، کوئی اور کام کرنا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے جسم ہمارا حرکت میں رہے، کھانا ہضم ہو۔ اب کیا ہوا، کھانا کھایا ہے، کھانا کھاتے ہی جناب والا موبائل آن ہو گیا، موبائل چلنا شروع ہو گیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھک گئے، بیٹھے بیٹھے تو ڈالی بستر پر لیٹ گئے جناب والا، اور موبائل چل رہا ہے، تو کیا ہوگا، کھانا ہضم نہیں ہوگا، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ میدا جو ہے نا، میدا یہ بیماریوں کا گھر ہے، اطباء کہتے ہیں یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر میدا خراب ہو گیا تو سمجھ لو سارا جسم ہی جاتا رہا، خراب ہو گیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، میدے کا ہر بندہ دیکھ لو، ایک چھوڑ کے چلو دوسرا دیکھ لو جی، ہر بندہ ہی تقریباً جناب والا ہمیں میدے کا مریض نظر آتا ہے، کہتا ہے میدا خراب رہندا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہوندی بنے یا کی یہ میدا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھائی جب کھانا کھا کے آپ نے جناب والا موبائل کو استعمال کرنا اور چلنا پھرنا نہیں ہے، چلنا پھرنا نہیں۔ اطباء کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بندے کو چلنا چاہیے، اتنے قدم جو ہے وہ چلنا چاہیے، بالخصوص رات کا جو کھانا ہوتا ہے، رات کا کھانا کھا کر چہل قدمی کرنا جو ہے وہ پیدل چلنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے کے بعد بندے کو سونا چاہیے، 2 گھنٹے کے بعد سونا چاہیے۔ لیکن اگر کھانا ہی لیٹ کھایا اور وہ بھی برگر شوارمے اور جناب پیزے کھائے ہو تو اس نے بیڑا غرق ہی کرنا ہے پھر جی۔ اور پھر جناب والا برگر پیزے شوارمے کھا کے تے نال ہی لم لیٹ ہو جانا ہے جی، صبح اٹھ کے پھر گولیاں ہی کھانیاں نے۔ ڈاکٹروں کو ہم نے اسی وجہ سے تو بڑا امیر کر دیا ہے، ڈاکٹر آج کل سب سے زیادہ امیر ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو کاروبار ہے نا وہ یہ ڈاکٹری کا ہے، یہ ڈاکٹری کا کاروبار ہے۔ جگہ ہمارا چھوٹا سا شہر علی پور چٹا، وہاں دیکھو لائن لگی ہوئی ہے جناب اسپتالوں کی، گلی گلی کے اندر اسپتال ہے۔ اور یقین کرو جس مرضی آپ اسپتال میں جا کے دیکھ لو، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ویلا بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر فارغ بیٹھا ہو، لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب والا اس کے پاس جی۔ ایک پاسے جناب زنانیاں، ایک پاسے بندے بچے، تو یہ ہر بندہ ہی بیمار نظر آتا ہے، ہر بندہ ہی بیمار نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سنت نبوی سے انحراف، سنت نبوی سے انحراف۔ اگر ہم کھانا سنت نبوی کے مطابق کھائیں گے نا، بھوک رکھ کر کھانا کھائیں گے، یعنی ابھی بھوک کو کھانا چھوڑ دیں، رکھ کر کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسرسائز، کچھ نہ کچھ ورزش کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی اپنائیں گے جی، تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں گے، ان بیماریوں سے ہم بچ سکیں گے۔ لیکن ہمارے نوجوان نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے جی، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اور پھر آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ موبائل کے بکثرت استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال کیا جا رہا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب آگے جناب ٹھک ہو چکی ہوتی ہے اور بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہوتا ہے۔ حالات یہ جی، اکثر حادثات کے بارے میں پتہ چلتا ہے جی وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، تو موبائل استعمال کرتے ہوئے توجہ اس کی ساری موبائل کی طرف تھی، گاڑی جناب والا سامنے گاڑی میں ٹھک گئی یا کسی اور جگہ پر ٹھک گئی ہے۔ کار تو کار ہے، نوجوان ہمارے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جناب والا موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کال سننا ایک الگ بات ہے، پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چیٹ کرنا اور میسج لکھ کر آگے جناب سینڈ کرنا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں پھر نوجوان پتہ کیا ہوتا ہے، پھر جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی گاڑی میں لگ گئے نا، پھر بندے کہتے ہیں آپ گڈی والے تھلے دے چھڑیا انہوں نا، وہ یہ تھا قصور کو نہیں، بچہ بڑا شریف سی، بچہ بڑا شریف سے۔ میں نے کہا یہ شریف کوئی نہیں تھا، یہ جو حرکت کر رہا تھا نا، اس کا آپ کو نہیں پتا، اس کا آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، یہ تو اگلے بندے کو بھی لے دے چلا تھا۔ میرے ساتھ جاتے ہوئے ایک نوجوان جناب ٹھک ہو گیا گاڑی کے اندر، بڑی مشکل سے ہم بچے ورنہ گاڑی نیچے کلٹی ہو جاتی۔ اب میں نے اس کو نکلتے ہی بڑے پیار سے بھی سمجھایا اور تھوڑا غصے سے بھی سمجھایا کہ پاگل آدمی، غافل آدمی، تو خود جاتا ہی جاتا، ہمیں بھی لے جاتا، ہمیں بھی موبائل استعمال کر رہے، کان کو لگایا ہوا ہے اور یوں آ کے جناب دھڑل بیچ میں
اب کون بندہ ان سے کو کیا کہے جی. تو یہ موبائل کا بکثرت استعمال، حادثات، بہت زیادہ حادثات. اس پر جناب ہمارے نوجوان ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. ٹک ٹاک بناتے ہوئے کئی دفعہ خبریں آئیں، آپ نے بھی سنا ہو، ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان جان کی بازی ہار گیا. سیلفی لیتے ہوئے، سیلفی کے شوق میں جناب والا ادھر سے ٹرین آ رہی تھی، یہ نہر والے پل پر کھڑا ہوا تھا اور اس طرح جناب وہ سیلفی لینے لگا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پیچھے سے ٹرین آئی، ٹرین نے جناب ٹھک اٹھا کے نہر کے بیچ میں کیما ہو گیا اس کا. نوجوان جان کی بازی ہار گیا، نوجوان جناب والا دنیا سے چلا گیا ہے. کیا کرتے ہوئے؟ کیا سیلفی بنا رہا تھا، ٹک ٹاک بنا رہا تھا، ویلوگ بنا رہا تھا. اب وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے، ویلوگ بناتے ہوئے نوجوان نے اپنی جان کی بازی ہار دی. اللہ اکبر. اکثر حادثات، اکثر واقعات اس موبائل کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پر جناب وائرل ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے چکروں کے اندر نوجوانوں نے بازیاں ہار دی. اور اب تو اللہ مان والحفیظ ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل اور فیمس ہونے کے لیے نوجوانوں نے اپنے گھروں کی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، بے پردہ کر دیا، اور ان کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہیں، ان کے ساتھ ولاگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جناب سیلفیاں لی جاتی ہیں. وہ جو ہمارے نوجوان جو ہے یہ بھی جناب والا بالکل فارغ ہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان در نقصان ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ایسے سمجھ لیں مذہبی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے اور طبی طور پر اس کے کتنے نقصانات ہیں. یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. آنکھوں کی کمزوری، بینائی بندے کی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ڈاکٹر ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے بندے کے پینگا ہو جانے کا، آنکھیں پھر جانے کا بھی اندیشہ ہے. یہ بھی خطرہ ہے. جو بندہ زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے اس کے پینگا، ٹیرا ہو جانے کا اس کا خوف ہے. جی نظر پر اس کا اثر پڑا، دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی ڈائریکٹ شعاعیں جب چہرے پر پڑتی ہیں تو جلدی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. بندے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خدا را موبائل کا کم سے کم استعمال کریں. یہ ایک ٹیکنالوجی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے. کسی کو آپ نے پیغام دینا ہے، کسی کو کال کرنی ہے، کسی کی بات سننی ہے، تو اس کو ضرورت کی حد پر رکھا جائے. بے ضرورتہ اس کو استعمال نہ کریں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.